بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق نے کس تناظر میں کہا، آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ تاجر قرض کے نیچے آ گیا۔ قرض اتارتے اتارتے تاجر کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا۔ تو پھر دوستو ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیے اور مجھے 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیجیے تاکہ آپ کا قرض ادا ہو جائے۔ مالک نے پریشانی کے عالم میں یہ کہا اور مالک مسکرایا بھی، اور اس نے ایاز یعنی کہ اپنے غلام سے پوچھا کہ تم میں ایسی کون سی خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیجئے۔ ایاز نے کہا، آپ نے سرے بازار یہ اعلان کر دینا ہے کہ میرا غلام قابل فروخت ہے اور اس میں غلامی والی تمام تر خوبیاں ہیں جو کہ عام غلام میں نہیں ہیں۔ بہرحال دوستو ایاز کے اصرار پر تاجر بیچنے کے لیے اسے بازار لے آیا۔ جب بازار جا کر تاجر نے ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار کہکے بلند ہوئے اور لوگ ہنسنے لگے۔ دوستو یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ ان دنوں غلام کی قیمت 200 درہم یا 300 درہم ہوتی تھی، جبکہ ایاز کا مالک 10 لاکھ درہم طلب کر رہا تھا۔ ہر کوئی بے یقینی کے عالم میں تھا۔ اس قدر غیر فطری مطالبے پر بھی تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ اس غیر یقینی صورتحال کا علم بادشاہ سلامت کو ہوا، یعنی کہ یہ بات بادشاہ سلامت کے کان تک پہنچ گئی۔ بادشاہ سلامت غزنوی سلطنت کا فرما روا تھا، جسے تاریخ نے محمود غزنوی کے نام سے لکھا، اور محمود غزنوی کے نام سے تاریخ اس کو جانتی ہے۔ دوستو دلچسپ اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت یعنی محمود غزنوی نے یہ سنا کہ یہ شخص غلامی کے تمام تر تقاضے جانتا ہے، تو اس نے تاجر کو منہ مانگی قیمت ادا کر دی، یعنی 10 لاکھ درہم تاجر کو دیے اور ایاز کو خرید لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایاز محمود غزنوی کے اتنا قریب ہو گیا اور بادشاہ سلامت کے ہر امتحان میں کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے محمود غزنوی کے دل میں اس نے گھر کر لیا۔ تو ناظرین، محمود غزنوی اس غلام یعنی ایاز سے اتنے خوش ہوئے، اعتماد اور وقار اور وفا کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ محمود غزنوی نے ایاز کو لاہور میں مسلمان گورنر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایاز کو وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ دے دی گئی۔ ناظرین، یہ زمانے کا دستور ہے کہ جہاں ترقی و خوشحالی صاحب نعمت لوگ موجود ہوں، وہاں حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا، ایاز کی یہ ترقی کچھ حاسدین کو ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ سلامت کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ تو دوستو ایک دن کچھ وزراء نے اکٹھے ہو کر محمود غزنوی بادشاہ سلامت سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے۔ جب اس کے پاس مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا اور آپ کا تختہ الٹنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ان وزراء نے بادشاہ سلامت کو ثبوت بھی فراہم کیے کہ ایاز روزانہ چھپ کر اپنے اس خزانے کو دیکھنے کے لیے جاتا بھی ہے۔ آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس معاملے میں آپ کی پوری مدد اور ثبوت بھی دیں گے۔ ناظرین، شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذہنوں میں بویا جاتا ہے، اور پھر اگر تصدیق صحیح نہ ہو سکے تو آخر کار تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس شک نے آخر کار محمود غزنوی اور ایاز کے درمیان بھی دیوار کھڑی کر دی۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے ایک دن ایاز کو بلایا اور سامنے بٹھا کر کہا، یہ خزانہ، یہ تہ خانہ، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ایاز نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن محمود غزنوی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر محمود غزنوی نے کہا، چلو میرے ساتھ اس تہ خانے میں، مجھے لے کر جاؤ۔ بالآخر محمود غزنوی اور ایاز ایک چراغ لے کر
اس شام اس تہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اس پر صندوق پڑا ہے۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگایا ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسے مکمل یقین ہو گیا کہ میرے وزراء صحیح کہتے تھے۔ تو محمود غزنوی نے کہا، ایاز یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تہ خانے میں تمام ثبوت موجود ہیں، لہٰذا صندوق کا تالا کھولو۔ تو دوستو، جب ایاز نے صندوق کا تالا کھولا تو محمود غزنوی یہ دیکھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ محمود غزنوی نے کیا دیکھا کہ صندوق میں ایک پھٹا پرانا کرتا تھا، ایک چپل اور ایک چھڑی تھی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، اب تسلی کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے غمگین اور نمی والی آنکھوں سے ایاز سے پوچھا، ایاز تم اس خزانے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے؟ تو ایاز نے کہا، عالی جاں، آج میرے پاس وزارت عظمیٰ ہے، لیکن میں آج بھی یہ نہیں بھولا کہ میں کسی روز ایک گڈریا تھا، اس چھڑی سے بکریاں ہانکتا تھا، چپل یہی پہنتا تھا، یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا تھا۔ عالی جاں، روزانہ اپنے خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں، کہیں میں انسانوں کو ذلیل و خوار نہ کر دوں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے نہ روند ڈالوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر اور غرور کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا ڈالوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھتے رکھتے کسی معصوم کی زندگی کا چراغ نہ گل کر دوں۔ بس روزانہ یہاں آتا ہوں اور اپنے ضمیر کی زنجیر کو ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ جناب اعلیٰ، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روکتی۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم فضاؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پاؤں زمین پر رہیں۔ دوستو، جب ہمیں کوئی بہت چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بہت غرور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔